ہائے، تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب پادری شفیق کمل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کا جو خلاصہ ہے 2 حصوں میں جو موجود تھی اس کا خلاصہ جو ہے وہ ذکر کریں اور کوشش کریں کہ نئی دلیل جو ہے وہ اب پیش نہیں کی جائے۔ ہاں جی ہاں جی جی شکریہ۔ آپ نے کہا جی کہ محدثین کی شرطوں کو ہم مانتے ہیں، اس کے مطابق ہی ہے۔ تو جو محدثین کی شرطوں کے مطابق جن حدیثوں کو آپ مانتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اصول حدیث ہے کیا۔ یہ بالکل شٹرنگ کی طرح ہے۔ شٹرنگ والے کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو چھت کے نیچے بانس لگاتے ہیں نا، جو 3 انچ چھوٹا ہے اس کے ساتھ 3 انچ کا ایک ٹکڑا لگا دیتے ہیں، اور جو 6 انچ بڑا ہے وہ 6 انچ کاٹ دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے حدیث کی۔ میں کہتا ہوں یہی اصول میں ہیر وارث شاہ پر لگاؤں تو میں ان کو بھی مقدس ثابت کر دوں گا۔ یہ پھر میں کہوں گا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین مانتے ہیں، آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا ہم ڈیول آتھرشپ کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ انسپائرڈ بائی گاڈ، ان کا جو مصنف ہے وہ خدا ہے۔ اس بات کو آپ نے نوٹس نہیں کیا، یا نوٹس کیا ہے تو بات نہیں کرنا چاہتے۔ مچھر والی مثال میرا اعتراض اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ دیگر باتیں کی ہوں گی، لیکن یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر والی مثال کیوں دی ہے۔ گدھے کی اگر آپ نے بات کرنے، کہیں یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے والی کیوں مثال دی، اللہ تعالیٰ نے مکھی والی کیوں مثال دی۔ اس پہ اعتراض کیا گیا، اس لیے میں نے پوچھا تھا۔ اور کہتے ہیں جی کہ آپ مجھے پیدائش کی کتاب حفظ کر کے دکھا دیں، اور آپ نے مجھے کوٹ کر دیا کہ آپ نے کہا کہ اس کا والیوم بڑا۔ میں نے 2 باتیں کی تھی۔ دوسری بات میں نے یہ کی تھی، ایک پہلی یہ کہ اس کا والیوم بہت بڑا، دوسری بات میں نے کی ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، حفظ کرنا ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ کسی چیز کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اپنے خداوند، تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے پورے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ عقل کا استعمال کرنا ہے۔ طوطا کہاں عقل استعمال کرتا، اس کو جو سکھا دے میں پڑھ دیتا، لیکن اس کو کیا سمجھ ہوتی ہے کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ طوطے کو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حفظ کر لینا اس کا کمال ہے، تو میں آپ کو تھیٹر میں لے چلتا ہوں۔ تھیٹر والے ہیر وارث شاہ 20 ڈرامے حرف بحرف یاد ہوتے ہیں، ایک ایک ڈائلاگ زبانی پوری رات وہ سناتے ہیں، کوئی پرچہ ان کے ہاتھ میں نہیں۔ الہام ہی مان لیں ان کو۔ اور بائی دا وے آپ نے میرے سامنے ٹیسٹ رکھا کہ آپ پیدائش کی کتاب زبانی پڑھ کے سنائیں۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، یہودیوں کا ہے، وہ پہلی 5 کتابیں 12 سال کی عمر تک حفظ کرتے ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ لیکن یہ ان کا نظریہ ہے، یہ آپ کا نظریہ، ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ نظریہ ہوتا تو بے شک ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہل ہل کے یاد کریں۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے بھائی۔ کس کا؟ کس کا والیوم؟ واقعہ غرانیق کا آپ نے کہا جی کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ سورہ حج اس کی 52 آیت میں لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ لائے میں پڑھ کے سنا دوں، پھر آپ کہیں گے کہ ریفریز کر دیا۔ دیکھیں جی، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر کبھی یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا۔ عربی میں لفظ القا کر دیا، تو مٹا دیا اللہ نے شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے۔ تو ابن کثیر نے اس کی تفسیر کے اندر یہی واقعہ سورہ نجم والا بیان کیا۔ اچھا، 20 کتابیں ہیں جن کے اندر یہی واقعہ ہے۔ آپ کے کہنے سے نہیں، یہ جھوٹ ثابت ہو جاتا، دلیل سے ثابت کریں گے آپ۔ پھر آپ نے کہا جی پوری دنیا سے آپ یہ دیکھیں کہ نسخہ سملر ہے۔ تو بھائی جب آپ نے آگ لگا دی نسخوں کو اور وہ اپنی پسند کے رکھ لیے، یا تو آگ نہ لگاتے، پھر یہ دعویٰ آپ کا بہت کارآمد تھا۔ آپ نے تو آگ لگا دی سارے نسخوں کو۔ مسیحیت
کے متعلق آپ نے کہا جی آپ کے پاس کیا، مجھے یہ بتا دیں کہ اولین کرسچنز نے یا اولین یہودیوں نے خود سے عقیدت مندوں نے کوئی آگ لگائی ہو تو مجھے بتا دیں، پھر ہم بھی قصوروار ہیں، نہیں آگ لگائی۔ ہاں دشمنوں نے لگائی ہوگی۔ اچھا، اور ابھی بھی آپ نے 3 ٹائم اس کو ایک نسخے پر قوم کو متفق کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے، پھر حضرت عثمان نے 1924 میں بھی مصر میں یہی کوشش کی، جو ڈیفرنٹ نسخے تھے ان کو دریائے نیل میں بہایا گیا تو نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی 28 نسخے گردش کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سملر ہے سارے نسخے۔ کہاں حفظ کا نسخہ دیکھیں تو اس میں لفظ لکھا ہے ارجلاکم، اور پھر الاوسی ارجلیکم، اس میں ارجلاکم کا مطلب ہے بازو دھونا، اور ارجلیکم کا مطلب ہے پاؤں کا مسح کرنا، اور اس کی ان 2 الفاظ کی وجہ سے آپ کے فرقے 2 بن گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سملر ہیں، ایسے جذباتی ہونے سے بات نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ کہتے ہیں جی حکومت نے اس میں تبدیلی کی تھی، اور بھائی اگر حکومت نے کیا تو پھر تو یہ سارا مذہب سیاسی ہے۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، میں کھڑا ہوں، میں نے جو آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا آپ نے اس پہ بات کرنی ہے۔ آپ کبھی میتھیو کا نام لے دیتے ہیں، کبھی فلاں کا نام لے دیتے ہیں۔ میں مناظرہ کر رہا ہوں نا، مجھے بتائیں، میں اپنا ذمہ دار ہوں۔ اچھا، اور بیٹھے ہیں خاور صاحب، انہوں نے تو مناظرے کے دوران مجھے کال کر کے پوچھی تھی کہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ اپنے قول و فعل کا خود ہی ذمہ دار ہے، میں نے ایگری کیا تھا اس کے ساتھ کہ یہ صحیح کیا، پھر اس کا حوالہ مجھے دینا۔ سبع احرف کے بارے میں آپ تو شاید اس سے انکار کر گئے ہیں، سبع احرف سے جو حضرت عمر اور حشام بن کلیم کا مسئلہ ہوا تھا، وہ تلاوت بھی ہوا تھا۔ یہ فرق طریقے سے پڑھ رہے ہیں، میں فرق طریقے سے پڑھ رہا ہوں۔ وہاں پہ حضور نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جبرائیل اور میکائیل آتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے پڑھائی ہے۔ تو یہ قرت کا مسئلہ بالکل نہیں تھا، یہ الفاظ کا ہی مسئلہ تھا۔ اچھا، قرت کا مسئلہ کیسے ہو سکتا؟ جن کا مسئلہ ہوا دونوں قریشی تھے، ان کا قرت کا مسئلہ کیسے ہو سکتا؟ آپ نے جو مثال دیا یہ مثال ٹھیک نہیں دی کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی۔ بھائی ہمارا کتا واقعی ٹومی ہے، جس میں قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے اصحاب کہف کرسچن کا کتا تھا، تو وہ واقعی ٹومی ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کو چند چیزیں یاد کرا دوں کہ جن باتوں پہ میں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ان کو سمجھنا مشکل ہے۔ سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ کنفیوژن ہے، دیر از لاٹ آف کنفیوژن۔ جب میں نے کہا کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی، کنفیوژن ہے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ نے کنفیوژن والی بات کا جواب نہیں دیا کہ ہاں دیر از کنفیوژن۔ بیچ میں 20 باتیں ایسی ہیں جن سے آپ اتفاق کر گئے ہیں۔ تو جو بات میں نے کہی تھی کہ جی آپ کہہ رہے جی آپ کو سند دے دیا لہٰذا آپ سمجھ جائیں اس کو، سند والا نظریہ میں آپ کا مانتا ہی نہیں۔ حدیث 250 سال بعد لکھی، 250 سال کے بعد بخاری شریف اسلامی علاقے کا بندہ بھی نہیں تھا، وہ بخارا کا رہنے والا، اس کو جا کے 8 سندیں 10 سندیں بیچ میں آئی ہیں، اس میں تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، تو ان کو سب یاد تھا کہ وہ صحیح ٹرانسفر کرتے، 250 سال تک انہوں نے صحیح انفارمیشن ٹرانسفر کر دی تھی۔ تو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے مجھے کہا کوئی نئی بات نہ کریں، چلے نئی بات نہیں، پرانی باتیں ہی کہ جتنی باتیں میں نے بتائی ہے آپ نے آدھی سے زیادہ باتوں کو تو آپ نے ٹچ نہیں کیا، آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے۔ مچھر والی بات آپ کی سٹل یہ میری آپ صحیح بتا نہیں سکے۔ واقعہ غرانیق کا آپ نے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، میں نے قرآن مجید سے آپ کو حوالہ دے دیا واقعہ غرانیق کا کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا، اس کا اعتراف کیا گیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے
اس کو جمع کرنے میں، اس کو لکھنے میں، اس کی ترسیل میں مسائل تھے۔ میں پھر زور دے کر کہوں گا کہ جو شروع کے نسخے تھے، جو شاذ کرتے تھی، ان کو آگ لگانا، یہ اگر الہامی تھا تو خدا کو نوٹس لینا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ اس نے نہیں نوٹس لیا۔ بکری والے واقعے کا اللہ تعالیٰ نے نوٹس نہیں لیا۔ پھر بھی آپ عقیدت سے اگر کہتے جائیں کہ قرآن محفوظ ہے اور سملر ہے، ابھی بھی 28 نسخے گردش کر رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔